الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک روٹی والے کا واقعہ. ایک روٹی والے کا واقعہ انشاءاللہ الرحمن آج بیان کیا جائے گا. توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ الرحمن. بہت ساری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اس سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد بھی رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن. ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وقت وصال قریب آیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، ایک روٹی والے کا واقعہ یاد رکھنا، یا ایک روٹی والے کو یاد رکھنا. پھر خود ہی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بتایا، ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی. 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، 70 سال تک اس شخص نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی. 70 سال کی عبادت کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کی نظر کسی عورت پر پڑی اور وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور 7 days 7 night اس عورت کے ساتھ اس نے گزارے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوا. لہذا اس نے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنے سچے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی اور زمین کے چپے چپے پہ سجدہ شروع کیا، عبادت کرتا رہا. آخر کار وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا، ایسے مسافر خانے میں پہنچا جہاں 12 مساکین رہا کرتے تھے. اب رات کا وقت تھا. وہ شخص بھی جس نے 70 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی، پھر گناہوں میں ملوث ہوا، اس کے بعد اب پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ توبہ کی، اور ان 12 مساکینوں کے درمیان میں جا کے سو گیا. اب رات کے وقت میں وہاں ایک شخص آیا کرتا تھا جو ان مساکین کو ایک ایک روٹی دیا کرتا تھا. وہ شخص اپنے معمول کے مطابق وہاں پہنچا اور اس نے ترتیب وار ایک ایک روٹی سب کو دینا شروع کی. اب یہ درمیان میں تھا. اب جب یہ درمیان میں تھا، اس کو بھی ایک روٹی مل گئی. لیکن جب ظاہر ہے جب وہ روٹیاں 12 لے کر آتا تھا، جب لاسٹ میں پہنچا تو افراد 13 ہو چکے تھے. جب 13ویں افراد تک پہنچا تو اس کو روٹی نہ ملی. جب اس کو روٹی نہ ملی تو اس نے کہا کہ آج میری روٹی لے کر نہیں ہے. اس نے کہا، جو شخص کھانا لے کر آتا تھا اس نے کہا، میں 12 ہی لے کر آیا ہوں اور میں نے سب کو ایک ایک دی ہے، کسی کو 2 روٹیاں نہیں دی. اس نے کہا، مجھے تو روٹی نہیں ملی، آپ کے سامنے ہوں. تو اب اس نے کہا، تو پھر میں غلط بیانی کر رہا ہوں کیا؟ بہرکیف ان کی تکرار کے بعد وہ شخص وہاں سے واپس چلا گیا. اب وہ شخص اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے اس مسکین شخص کو روٹی نہیں ملی، حالانکہ اس کو بڑی شدید بھوک بھی تھی، طلب اس کو بھی تھی کھانے کی، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے کہ اس کا حق تھا، روٹی اس کی تھی، اس کو ملا کرتی تھی، لہٰذا اس نے وہ روٹی اخلاص کے ساتھ ان کو پیش کر دی. اور اس کو بھی ظاہر شدید بھوک تھی، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ ساری رات بے قرار بھی رہا، بے چین بھی رہا، اور اسی حالت میں اس شخص کی موت واقع ہو گئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ایک پلڑے میں 70 سال کی عبادت رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں 7 دن اور 7 راتوں کے گناہ رکھے گئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، وہ 7 دن کے گناہ اور 7 راتوں کے گناہ اس کی 70 سال کی عبادت پر حاوی ہو گئے. 70 سال کی عبادت پر حاوی ہو گئے 7 دن اور رات کے گناہ.
اب قریب تھا کہ اعلان ہوتا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، پھر وہ ایک روٹی جو اس نے اخلاص کے ساتھ اس مسکین کو دی تھی وہ آئی، وہ ایک روٹی اس کے 7 دن اور 7 راتوں کے گناہوں پر حاوی ہو گئی، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کا خوف، نمبر 2 اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3 صدقہ کرنا، صدقہ کتنا بڑا ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لے کر آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ رب العالمین کی راہ میں دل کھول کے صدقہ کریں، نہ کہ اپنے مالوں کے اوپر ہم بیٹھ جائیں، اپنے مالوں کو تجوریوں میں بند کر دیں۔ ہمیں تو یہ فقراء تک پہنچائے، جیسے آج کل شدید سردی کے دنوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے قریب کے ہمسایوں کو دیکھ کے، کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کے پاس لحاف نہ ہو، کوئی ایسا قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، کوئی ایسا غریب تو نہیں جسے کسی چیز کی حاجت ہو۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فائدے ہی فائدے، نقصان تو ہے ہی نہیں، اتنے فائدے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فائدے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں کو کلوز کر کے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے۔ جب خرچ کریں گے تو وہ آئے گا نا، کنویں سے جتنا پانی نکالتے تو پانی بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا کنویں کا پانی۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے انہیں بھی چاہیے قریب آپ کے علاقے کی جو مساجد ہیں وہاں دیکھیں، وہاں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی گیزر نہیں ہے، گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، تو وہاں گیزر دیا جائے، گرم پانی کی سہولت میسر کی جائے ان کو، تاکہ نمازی آئیں گرم پانی سے وضو کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہیٹر کی حاجت تو ہیٹر لے کے دیے جائیں، تاکہ نمازی جو اچھے انداز میں وہاں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کر سکیں، ذکر و اذکار بھی کر سکیں، اور اس طرح وہ نفع بھی اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی وہ ثواب جاریہ بن جائے۔ تو اس طرح صدقہ خیرات کیجئے، نیک عمل کیجئے، اور اس روٹی والے واقعے کو بھی یاد رکھیے، تھی تو وہ ایک روٹی نا، ایک روٹی کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، دیا ہوا اللہ پاک کا ہی ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ویسے بھی 2.5% تو ہم نے جو مالدار ہیں، جو اللہ نے جن کو مال دیا 2.5% تم پر ہے ہی ہے، زکوٰۃ دینی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو وہ تو دینی، لیکن اس کے ساتھ صدقہ بھی کیجیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اپنی پاک راہ میں پاک مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔